الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك على نبيك على رسولك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، رجب المرجب کے آخری ایام میں چند دنوں کے بعد
رجب المرجب کی آخری تاریخوں کے اندر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی سی۔ معراج اللہ کے نبی کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور واقعہ معراج کے اندر اللہ کی قدرت کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔ معراج کے واقعہ کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر دو مقامات پہ بیان کیا ہے۔ ایک 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کے اندر اللہ نے سفر معراج کے آغاز کو بیان کیا ہے۔ کہ یہ سفر شروع کس جگہ تو ہویا سی، اور زمین کا سفر کا اختتام کس جگہ پہ ہویا سی۔ یا یہ جو بھی کہہ سکتے ہو کہ بیت اللہ کو لے کے بیت المقدس تک یعنی مسجد اقصی تک جڑا سفر معراج کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفر کا تذکرہ اللہ نے 15ویں پارے کی پہلی آیت کے اندر کیتا ہے۔ اور اس زمین کے سفر کو عربی کے اندر اسرا کہتے ہیں۔ پھر بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کو لے کے عرش معلیٰ تک جڑا سفر اللہ کے محبوب نے فرمایا، اس سفر کو معراج کہتے ہیں۔ اس عرشاں کے سفر کا تذکرہ سورہ نجم کے اندر ہے۔ یعنی واقعہ معراج کو اللہ نے قرآن کے اندر دو جگہ بیان فرمایا، دو حصوں کے اندر۔ واقعہ تسی سنتے رہتے ہو، سنیا بھی ہوا ہے کئی مرتبہ۔ میں اس واقعے کے اندروں جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں اس واقعے کو سانوں جو سبق ملتے تھے میں وہ تواڈے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اور میں کوشش کروں گا
کہ واقعہ معراج جو قرآن نے بیان کیتا ہے یہ ایک ایک لفظ کو بول کے تواڈے سامنے بیان کر اور میرا ارادہ ہے کہ واقعہ معراج کے کم از کم 2-3 جمعے میں پڑھاواں کیونکہ یہ سفر بہت طویل سی وقت مختصر سی اس واقعے کے متعلق بہت سارے لوگوں کو اشکالات بھی نے سوالات بھی نے میں انشاءاللہ اس سوالات اور اشکالات بھی درمیان کے اندر حل کرتا رہوں گا معراج کے متعلق پہلا سوال اور دا جواب سمجھ لو کہ اللہ دے نبی نو معراج کسے دنیاوی جسم دے نال ہوئی سی کوئی خواب دا سفر نہیں سی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب کے اندر معراج ہوئی خواب کے اندر تے میں تے تسی بھی ہواواں چوم لیندے ہوتا ہے نا لیکن اللہ دے نبی دی معراج خواب دے اندر نہیں سی حقیقت دے اندر سی آپ دا جسم مبارک آسمانہ تے گیا سی یعنی آپ نو جسمانی معراج ہوئی اور تمام نبیاں دے اندر ایک بڑی فضیلت ہے کہ تمام نبیاں نو معراج فرشتے ہوئی اور حضور نو معراج عرش تے ہوئی سبحان اللہ سبحان معراج دا معنی ہے بلندی عروج تو ہے معراج عروج تو ہے عروج کہتے ہیں بلندی کہ بھائی والی کرتے فلاں بڑا عروج تے جا رہے ہیں یعنی بڑا بلندی تے جا رہے ہیں تے معراج دا معنی ہے بلندی اللہ نے سب نبیاں نو بلندی عطا کی تھی سبحان اللہ یہ سادہ ایمان ہے ہر نبی بلندی والا ہے اونچائی والا ہے شان والا ہے لیکن تمام نبیاں نو بلندیاں عروج معراج ملے آئے فرشتے اور حضور نو معراج یعنی بلندی ملی ہے عرش تے یہ بہت بڑی سعادت ہے پھر سارے دی معراج بشکل امتحان سی اور حضور دی معراج بشکل انعام سی ابراہیم علیہ السلام دی معراج سی اگ دے اندر اتنا بڑا اگ دا الاؤ اللہ نے ایک بال بھی جلن نہیں دیتا اتنی بلندی ملی ابراہیم علیہ السلام کو لیکن بشکل امتحان یونس علیہ السلام دی معراج مچھلی کے پیٹ دے اندر سی بلندی ملی انہاں عظمت ملی لیکن بشکل امتحان
اور انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تے یونس علیہ السلام دی معراج بھی بشکل امتحان۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دریا پار کروایا، میدان تی دے اندر 40 سال گزروائے، پھر مصر چھوڑ کے مدین چلے گئے، عرصہ دراز بکریاں چراتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج بھی بشکل امتحان سی۔ امتحان دے نال بلندیاں ملیاں۔ حضور کی معراج بشکل انعام ہے کہ اللہ نے بطور انعام آپ کو آسمان پہ بلا کے معراج کروائی۔ یا ایک اور انداز کے اندر سمجھانا پڑتا ہے، سکولاں دے اندر سارے دے بچے پڑھتے ہیں یا مدرسے دے اندر جدو امتحان سالانہ ہو جاتے ہیں، سکولاں والے پھر ایک تقریب کرتے ہیں، جڑے بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں کہ ساڈے سکول دے ساڈے مدرسے دے فلاں فلاں بچے نے پوزیشن لئی ہے۔ تقریب دا مقصد کی ہوتا ہے کہ انہاں ہو نہار طالب علماں نو ساریاں نو دکھلایا جائے کہ اے بچیاں دے انعام نے، اے بچیاں دی محنت ہے، انہاں دی کارکردگی۔ آج بیت المقدس دے اندر اللہ اپنے محبوب دی پوزیشن سارے نبیوں کو دکھلائے گا۔ پھر آسمانہ تے فرشتیاں کو دکھلائے گا کہ اے میرے محبوب نے نبیوں کی جماعت دے اندر انہاں دی پوزیشن چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ دے محبوب دی معراج رجب دے اندر، رجب دے آخری دن سن، جبریل امین آتے نے، حدیث مبارکہ دے اندر جبریل آئے نے، بخاری دی حدیث اللہ دے نبی حضرت علی دی بہن، حقیقی بہن سیدہ ام ہانی دے گھر آرام کر رہے سن، تے جناب جبریل آ کے کہتے نے اللہ دے محبوب سفر دیاں تیاریاں کر لو، کیونکہ انہاں دنوں دے اندر اللہ دے محبوب بڑے دکھی سن، بڑے مغموم سن، بڑے پریشان سن۔ پریشانیاں دی وجہ کی واقعہ طائف تسی سنے آئے، طائف دے اندر نبی نو طائف دے سرداراں نے ماریا سی، زخمی ہوئے سن۔ اما خدیجہ نے مرہم لگا کے زخماتی ٹکور کر کے اللہ دے محبوب نو تسلیاں دتیاں سن، اللہ اپنو ضائع نہیں کرے گا، جے دشمن مار دینے تے رب تے تواڈے نال پیار کردا ہے۔ پھر میرے دوستو، شیب ابی طالب دے اندر اللہ دے محبوب نے 3.5
3 سال قید دے اندر گزارے، بڑے دکھاں دے اندر، نبی دیاں بیٹیاں بھی قید نے، نبی خود بھی قید نے، نبی دی زوجہ سیدہ خدیجہ بھی قید نے، اللہ دے محبوب دے یار صدیق اکبر بھی قید نے، بڑے دکھاں دے دن گزارے نے 3.5 سال۔ میرے دوستو یہ دکھ بھی اللہ دے نبی نو، طائف دا دکھ بھی اللہ دے نبی نو، پھر اس تو بھی بڑا دکھ اے آیا، خدیجہ جیسی باوفا بیوی، خدیجہ جیسی وفادار بیوی، خدیجہ جیسی خدمت گزار بیوی، خدیجہ جیسی رئیسۃ العرب بیوی بھی اللہ دے محبوب دی اولاد دی اماں، سارے مومنات دی اماں سیدہ اماں خدیجہ دا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے نبی بڑے مغموم نے، بڑے دکھی نے کہ دشمن دکھ دیتے سن، آئے خدیجہ مینو تسلیاں دیندی سی، جدو سارے مینو دھکے دیندے سن، ایک خدیجہ مینو گھر دے اندر آرام دیندی سی، جدو سارے مینو برا کہندے سن، ایک خدیجہ ہی میریاں تعریفاں کردی سی، لیکن خدیجہ بھی دنیا چھڈ گئی۔ اللہ دے نبی نے اس سال نو عام الحزن کیا ہے، غم دا سال سی، نبی دے غم دا سال۔ خدیجہ بھی دنیا تو چلیا گیا، چاچا ابو طالب نبی دا بڑا ہمدرد چاچا سی، نبی دے نال بڑی ہمدردی، محبت، پیار، سلوک رکھنے والا سی۔ حضرت علی دے والد نے ابو طالب اسی سال ابو طالب بھی فوت ہو گئے، نبی نو دکھ چچا دی جدائیگی دا بھی، نبی نو دکھ خدیجہ دی جدائیگی دا بھی، نبی نو دکھ طائف دے اندر زخم لگان والے دا بھی، نبی نو دکھ شیب ابی طالب دے اندر 3.5 سال قید رہن دا بھی۔ اتنے دکھی نے تے جدو بندے نو کسی نال پیار ہوتا ہے نا، محبت ہوئے دوستاں نے، تے دوست نو جدو ویکھدا ہے نا میرا یار دکھی، وہ کہتا ہے چل یار باہر چلیے، اپاں باہر سیر بھی کران گے، روٹی بھی باہر کھاواں گے، چل۔ مقصد ہوتا ہے کہ میرے یار کا دکھ ہلکا ہو جائے، یہ ذہن بنیا جائے۔ تے اج نبی دکھی نے، میرا تصور ہے نبی دکھی نے، رب نے کیا ہوئے گا میرے محبوب چل عرشاں تے آ جا، میں تیرے دکھ مٹا دیا۔ میرے دوستو اللہ دا قرآن پڑھو، اور قرآن واقعہ بیان کر رہے معراج دا۔ نبی دے دکھ اپنی جگہ تے، نبی دے غم اپنی جگہ تے، رب نے جدو کیا میرے محبوب آ عرشاں تے، میں تیرے دکھاں دا مداوا کر دیاں گا، میں تیرے غماں نو ختم کر دیاں گا۔ قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے جدو واقعہ معراج شروع کیتا تے واقعہ شروع کرنے لئی جڑا سب تو پہلے لفظ بیان کیتا او لفظ سبحان، سبحان اللہ۔ 15واں پارہ ہے، میرے سامنے کھلے ہیں،
پہلا لفظ اللہ نے کیا سبحان، سبحان اللہ کا نام، سبحان کا معنی کی یہ میں دساں گا، اور اللہ نے یہ لفظ سبحان اس واقعے کو پہلے کیوں لیا ہے۔ سبحان دا معنی عام لفظاں دے اندر سمجھو، آسان لفظاں دے اندر سبحان کہندے نے کہ جس دے واسطے ساریاں طاقتاں مک جان تے اودی طاقت شروع ہووے، انہوں سبحان کہندے ہیں کہ اللہ ساری طاقتاں تیرے سامنے مک گئیاں نے، طاقت تیری ہے۔ مثال کے طور پہ اسی نماز شروع کرتے ہیں، نیت بن گیا اللہ اکبر، کی پڑھتے سبحانک، سبحانک، مطلب ہے ہوتا ہے اللہ میں تینوں کہہ رہا سبحانک، جے میں دولت مند سی تے نماز تو باہر سی، سبحانک اللہ تیرے سامنے میریاں دولتاں کسے کام دیاں نہیں، سبحانک اللہ جے میں سردار سی تے باہر سی، جدو تیرے سامنے کھڑا ہو گیا، سبحانک میریاں سرداریاں بھی مک گئیاں، سبحانک اللہ اگر میں رئیس سی تے باہر سی، جدو تیرے سامنے کھلو گیا، سبحانک کہہ دیتا، اللہ میریاں رئیسیاں بھی مک گئیاں، جے میں امیر سی میری امیری بھی مک گئی، جے میں گورنر سی گورنری مک گئی، جے میں وزیر سی وزارت مک گئی، جے میں بادشاہ سی بادشاہت مک گئی، سبحانک اللہ میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے۔ سبحان اللہ معنی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے۔ تے اللہ نے اس واقعے کو بیان کرنے کا آواز لفظ سبحان تو کیتا ہے کہ تسی پریشان نہیں ہونا کہ ایک بندہ بیت اللہ کو بیت المقدس تک 6 مہینے کا سفر ہے، تے کیویں ایک رات دے اندر پہنچے، پھر عرش معلیٰ تے گیا، کیویں ایک رات دے اندر گیا، پھر واپس بھی آ گیا مکے دے اندر، فرمایا تہاڈی عقل نہیں مننے گی، سبحانک جتے تہاڈیاں عقلاں مک جاندیاں نے اوتھے رب دی قدرت دا آواز ہوندا ہے۔ اللہ نے لفظ سبحان اس لیے پہلے بولے، فرمایا سبحان الذی اسری، اسرا دا معنی رات نو سفر کرنا، سفر کرنا۔ میرے دوستو اللہ نے اپنے محبوب نو سفر کروایا رات دی تاریکی دے اندر، اور بلندیاں اتنیاں دتیاں، شاناں اتنیاں دتیاں کہ آپ دی شان دا، آپ دی بلندی دا سارے نبی مل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور بلندی حاصل کرنے کا اللہ دے ہاں تو ایک میں طریقہ دس دیتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، یہ سعودی عرب والے حنبلی نے، جس طرح سی حنفی ہیں، امام ابو حنیفہ دے مقلد سی، فقہ حنفی نو منن والے، سعودی حکومت والے جڑے نے کہ حنبلی نے فقہ حنبلی نو مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے مقلد ہیں، اور امام احمد بن حنبل بھی سنیاں دے امام سن، اہل سنت سن، سعودیہ والے بھی اہل سنت ہی ہیں،
جیڑا بھی کسی امام کا مقلد ہوئے گا وہ اہل سنت ہی ہوئے گا، تے جیڑا کہے کہ میں کسی امام کا مقلد نہیں، میں نہیں مانتا، وہ غیر مقلد ہے، وہ اہل سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل اتنے بڑے امام نے، ایک روایت دے اندر آتا ہے کہ 99 دفعہ خواب دے اندر انہاں نوں اللہ دا دیدار ہویا، کوئی معمولی گل نہیں۔ امام احمد بن حنبل کو ایک مرتبہ اللہ دا دیدار ہوا خواب دے اندر، کتاباں چ واقعہ لکھیا، کوئی ہوائی گل نہیں کر رہا۔ امام احمد نے پوچھا اللہ تو اپنے قرب کا کوئی ذریعہ مجھے دس کہ میں تیرے قریب ہو سکوں۔ امام احمد اپنا خواب دس رہے ہیں کہ میں خواب کے اندر اللہ نو پوچھا میرے ربا تیرے قریب بندہ کھو کیویں سکدا ہے؟ تے امام احمد کہتے ہیں میرے خواب دے اندر رب نے کہا امام احمد جے میرے قریب ہونا ہے تے قرآن دی تلاوت کریا کر۔ کہتے میں خواب سے پوچھے اللہ سمجھ کے پڑھیا کرا یا بغیر سمجھے پڑھا؟ ترجمے نال پڑھا سمجھ کے یا اتنا عربی یاد کر لو؟ فرماتے ہیں احمد چاہے قرآن کو سمجھ کے پڑھ، چاہے قرآن دے صرف لفظ ہی پڑھ، تینوں میرا قرب مل جائے گا۔ قرآن دے اندر ایسی تاثیر ہے، قرآن سمجھنا بھی آتا ہوئے، قرآن دے لفظ پڑھتے جاؤ گے رب دے قریب ہوندے جاؤ گے۔ اور اس واقعے تو بعد اگلا مسئلہ سمجھ لو جڑا میں سمجھانا ہے۔ جس مسئلے نو سمجھان واسطے میں واقعہ سنایا ہے کہ جے عام بندہ اس قرآن کو پڑھ کے رب دے قریب ہو سکتا ہے تے جس نبی تے ایک قرآن اترے ہے وہ نبی رب دے کتنا قریب ہوئے گا۔ میرے دوستو ایک قرآن عظیم الشان اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے، ایک اللہ دا کلام، کیونکہ جیڑا بھی قرآن دے نال نسبت پیدا کر دے گا، قرآن دے نال نسبت جوڑے گا، قرآن آپ بھی اونچا ہے اس نو بھی اونچا کر دے گا۔ میرے دوستو نبی نو شان ملیا، مقام ملیا، بلندی ملی ہے۔ رب نے کیا میرے محبوب بڑے دکھی ہو، بڑے غم نے دنیا کے اندر، میرے محبوب عرشاں تے آؤ میں دکھاں دا مداوا کر دیاں گا۔ اسرا رات کو سفر کرنا یہ نہ مانا ہے۔ اللہ نے رات کو بلوایا اپنے محبوب نے، کیونکہ جہدے نال پیار ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے یار ایسے وقت میں یہ گل کرا جو کوئی وچ نہ بولے، وچ کوئی بندہ مداخلت نہ کرے، میری یہ گل ہوتی ہے۔ اور تسی دیکھیا ہوگا جڑے عاشق نامراد نے نا، عاشق نامراد یہ بھی رات کو فرتے گل کرتے ہیں، پتہ ہے ساری دنیا ستی ہوتی ہے، ادو ساری گل ہوئے گی تے بڑی لمبی ہوئے گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا میرے محبوب ساری دنیا ستی ہوئے گی تے میں تیرو عرشاں تے بلا کے اپنا دیدار بھی کراواں گا، تیرے نال ہم کلام بھی ہوواں گا۔ سبحان الذی اسرا، اللہ کہتے ہیں پاک او ذات، سبحان کہتے ہیں پاک او ذات، اللہ
الذی اسرا جس نے رات نو اپنے رات دے بلایا سیر کرائی کینو سیر کرن دا لفظ قرآن دے اسرا بھی عبدی میں عبدی تے لکھنا ہے تھوڑی دیر سٹاپ کرنا ہے نبی اللہ دے محبوب نبی بھی نے رسول بھی نے اللہ دے حبیب بھی نے اللہ دے محبوب بھی نے یہ سارے لفظ جنہیں میں بول رہے ہیں یہ عربی دے نبی بھی عربی کا لفظ رسول بھی حبیب بھی محبوب بھی لیکن اللہ کے تھے نہ رسول کے نہ حبیب کے نہ نبی کے نہ محبوب کے کی کیا عبد اے جڑی ابدیت ہے انسان کی جڑی ابدیت ہے اے انسان کو بلندی اور عروج تے پہنچا دے قرآن پڑھو ایک مسئلہ سمجھ آئے گا اور ایک مسئلہ اتنے نکول بھی آتا ہے پہلے جی اللہ نے بلایا او احمد تے آہد اللہ کا نام احمد نبی کا نام کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں جناب عرشاں تے جا کے او احمد تے آہد دی میم دا فرق بھی مک گیا یہ جہالت ہے عرشاں تے جا کے بھی بندہ بندہ ہی رہا ہے تے خالق خالق ہی رہا ہے احمد احمد ہی رہا ہے تے آہد آہد ہی رہا ہے میم دا فرق نہیں مکیا بلکہ عبدی ہی دا لفظ کے دس ہے کہ اگر انسان نو معراج عروج بلندی اور شان ملے گی اللہ نے اپنے محبوب نو عبد کہہ کے دسیا ہے کہ انسان دی بلندی وہ دی عبدیت دے اندر ہے مگر نعرہ میں بھی کہہ سکتا سی سبحان اللذی اسرا برسولہ یہ بھی ہو سکتا سی عربی یا اسرا بحبیبہ اسرا بمحبوبہ اسرا بنبیہ یہ سارے عربی دے جملے ہیں لیکن نبی رسول بھی نے حبیب بھی نے محبوب بھی نے لیکن رب نے دیکھو جدو معراج تے بلایا بلندیاں دین واسطے شانہ عطا کرنے واسطے نبیاں دا امام بنان واسطے رب نے کہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ اسرا بعبدہ لوگو سن لو میں رات نو سیر کروائی اپنے بندے نو یہ نہیں کہ اپنے رسول نو اپنے نبی نو یا اگلی گل بھی نوری ہی بھی نہیں کیا کہ جناب یہ تے میرے نور جو ایک نور سی تے میں اپنے نور کو آسمانہ تے بنا دیا سبحان اللذی اسرا بنوری میں اپنے نور کو سیر کر رہی ہے یہ بھی قرآن کے اندر نہیں بلکہ قرآن کے الفاظ نے سبحان اللذی اسرا بعبدہ اللہ کہتا ہے میں سیر کرائی اپنے بندے نو کہنو اپنے بندے نو کہ اصل انسان کی شان عبودیت اسی نماز پڑھتے ہیں نماز دے اندر تحیات دے آخری جملے نے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسول کہ وہ دے بندے نے وہ دے رسول یہ چیزیں اصل عبدیت قرآن بندے کو عقیدہ دیتا ہے پھر دیکھو جدو بندہ کسی کو پوچھے کہ یار میں تینوں اعزاز دینا ہے
تینوں میں شان دینی ہے، انعام دینا ہے، تے دس میں تینوں لقب کی دینا۔ میں اس انداز کے اندر تمہیں مسئلہ سمجھاواں۔ مثال کے طور تے استاد شاگرد نوں پوچھے، میرے شاگرد دس ہن میں تینوں کی کواں جدوں میں تینوں مائک تے بلاواں؟ علامہ صاحب کواں، شیخ الحدیث کواں، مفسر قرآن کواں، کیڑے کیڑے لقب دے کے میں تینوں لوکاں دے سامنے پیش کراں کہ میری کمائی بھی اے ہوئی ہے، میرا سرمایہ بھی اے ہوئی ہے۔ یہ جڑا حیادار شاگرد ہوئے گا نا، حیادار، وہ کہے گا استاد جی تسی مینوں کوئی لفظ بھی نہ کہو، تسی بس یہ کہو کہ یہ میرا ہے۔ تسی اتنا کہہ دیتا نہ سکے کہ یہ میرا ہے تے میرے واسطے سب کچھ ہی ہوئی۔ اللہ نے جو کہہ دیتا ہے یہ بندہ میرا ہے، سارے نبیوں کے سامنے اللہ نے پیش کیا نا، تعارف کروایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ اپنے بندے نو سب تو بڑی شان بندے دی اے ہوئی ہوتی ہے کہ جے رب نے کہہ دیتا اے بندہ میرا ہے۔ ایتھے آج کوئی بندے نال مسئلہ بن جائے تے کوئی ایم ایل اے، ایم پی اے، وزیر کہے بندہ میرا ہے، خیال کریے دے نال یہ بندہ میرا ہے تے انہیں پیر تھلے نہیں لگتے۔ جناب اتنے بڑے بندے نے کہہ دیتا ہے کہ بندہ میرا ہے، تے جنوں رب کہے یہ بندہ میرا ہے، انہاں دی شان دے کیا کہتے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، جس خالق نے ساریاں نوں پیدا کیتا، جس مالک نے ساریاں نوں سب کچھ دیتا، جس رازق نے ساریاں نوں رزق دیتا، جدوں او کہہ دے اے میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، میرے دوستوں نا دی عظمتاں دا کیا کہنا۔ آج کوئی مینوں کہے اے میرا ہے، تانوں کوئی کہہ دے اے میرا ہے تے اسی بھول جاندے ہاں میرے استاد نے کہا میرا ہے، میری پارٹی نے کہہ دیتا میرا ہے، میرے لیڈر نے کہہ دیتا میرا ہے، لیکن جنوں رب کہے اے میرا ہے تے انہاں دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا۔ تے اللہ فرما رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اے میرا بندہ ہے، میں اپنے بندے نو رات دی تاریکی دے اندر سیر کروائی، اور پوری رات نہیں، لیلن، عربی گرامر تو تسی واقف نہیں، ایک تنوین ہے نا، تنوین، لیلن، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو کی کہتے ہیں تنوین۔ التنوین للتقلیل، عربی دا گرامر دا قید ہے کہ جس لفظ دے اوپر تنوین آ جائے نا، التنوین للتقلیل، وہ دا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا جہا ٹائم لگ گیا، تھوڑا جہا۔ لیلن یعنی پوری رات کا سفر نہیں، کہ تھوڑا جہا رات کے حصے دے اندر اتنا لمبا سفر ہویا۔ سبحان اللہ۔ لیلن تنوین آ گئی لفظ لیل تے، گرامر دے اعتبار دے نال التنوین للتقلیل، تنوین قلت نو بیان کر دیے۔ قرآن کہتا ہے پوری رات دا سفر نہیں بلکہ رات دے مختصر حصے دے اندر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى
مسجد الاقصا میں اپنے بندے نو اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے نو رات دے مختصر حصے دے اندر مسجد حرام یعنی بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصا بیت المقدس تک سیر کروائی. سبحان اللہ. اے میرے رب نے سیر کرائی. اور میں ایک اور انداز کے اندر تو یہ مسئلہ سمجھا اور جڑا سامنے کلا کے لگا ہے کہ ڈیجیٹل کلا کے نا بجلی تے چل رہا ہے وہ جڑا کلا کے وہ سیل تے چل رہے ہیں سیل تے چل رہے ہیں یہ دے وچوں سیل کٹ دئیے ٹائم کھلو جائے گا اتنے سیل دوبارہ پا دیے ٹائم اتوں ہی چلنا ہے جتنے رکیا سی یہ لائٹ بند ہو گئی تو یہ ٹائم بھی اگے ہو جاتا ہے لائٹ آئے گی جتنا ٹائم ہوئے گا اتوں شروع ہو جائے گا لیکن وہ جب اندر سیل پہنتا ہے جب سیل کٹیے تو وہ جام ہو جائے گا رک جائے گا پورا کلا سیل پاؤ گے ٹائم اتوں شروع ہوئے گا جتوں ٹائم رکیا سی چاہے 2 گھنٹے بعد سیل پا دیو ٹائم وہی رہنا 2 گھنٹے پیچھے ہو جائے گا جی اور سمجھو مسئلہ میرا تصور ہے اللہ دے محبوب اس کائنات دا سیل نے نبی تو بغیر ایک کائنات چل نہیں سکتی اللہ نے پوری کائنات نو اپنے محبوب لئی بنایا ہے محبوب لئی جی اللہ نے اپنا محبوب بنانا نہ ہوندا اللہ اس کائنات نو نہ سجاتا اور مسئلہ سمجھنا سیل والا رب نے جدو اس کائنات دے اندروں اپنے محبوب نو کڈیا آسماناں تے نظام رک گیا جی کلاک دا نظام رک جاتا ہے سنیا رک گیا محبوب آسماناں تے زمین دا نظام رک گیا وقت بھی رک گیا رات بھی رک گئی ہر شے رک گئی تے جدو ساری ملاقاتاں تو بعد واپس آئے تے نظام اتوں چل گیا ایک تصور یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نو جدو پھر دنیا کے اندر بھیجیا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے دوستو قرآن کہتے ہیں رات دے مختصر حصے دے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس تک میرے رب نے سفر کروایا. سبحان اللہ. پھر بیت المقدس کی گل آئی سارے ایمان کا حصہ ہے. فلسطین کے اندر مسجد اقصی تے اسرائیل نے قبضہ کیتا ہوا ہے لیکن سانو پرواہ کوئی نہیں. امت مسلمہ خرافات میں کھو گئی. آج اسی خرافات کے اندر پہ چکے ہیں حالانکہ قبلہ اول ہے ساڈا بیت المقدس مسجد اقصی جہاں تذکرہ اللہ دے قرآن کے اندر موجود ہے اور مسجد اقصی کے اندر بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر مل رہا ہے. اللہ سانو مسجد اقصی کے اندر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ نہیں ملتی کوشش کرنی پڑی مسجد اقصی نو آزاد کران واسطے ساڈے نبی نو نبیاں دا امام بھی اسے مسجد کے اندر بنایا گیا. امام الانبیاء کہا جاتا ہے نا آپ کو ایک امام الانبیاء دا لقب جڑا ملے ہے مسجد اقصی کے اندر ملے ہے. اتنی مقدس مسجد ہے مسجد اقصی. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ نے فرمایا میں اس مسجد کے آسے پاسے برکتاں رکھیاں نے برکت وہ برکت آج بھی موجود نے. امت مسلمہ آج دنیا داری کے اندر پہ گئی ہے اور آخرت دیاں برکتاں دا نہ پتہ ہے نہ فکر ہے
اگر انہاں برکتاں دا احساس پیدا ہو جائے تے مسجد اقصی بھی آزاد ہوئے گی اور امت مسلمہ بھی آزاد ہوئے گی انشاءاللہ۔ تے اے اللہ نے اپنے محبوب نو رات دے مختصر حصے دے اندر سیر کروائی بیت المقدس تو لے کے بیت اللہ تو لے کے بیت المقدس تک۔ ایک قرآن دے لفظ و لفظ میں تو انہوں سمجھا رہا انشاءاللہ میں کئی جمعہ دے اندر اس عنوان کو مکمل کراں گا۔ بقیہ عنوان اگلے جمعہ المبارک دے خطبے دے اندر آئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔